خیر صاحب، محسن نقوی صاحب کی نئے صوبوں کے قیام کی تجویز اور یہ سسٹم ختم ہو چکا ہے. انہوں نے یہ معاملہ کابینہ کے سامنے نہیں اٹھایا، انہوں نے یہ معاملہ پارلیمنٹ کے سامنے نہیں اٹھایا، پرائم منسٹر کے ساتھ بات کی، اگرچہ کہ ملتے رہتے ہیں، پرائم منسٹر سے معاملہ ٹیک اپ نہیں کیا. صدر مملکت کے ساتھ بڑی ان کی قربت ہے اور ایک روز پہلے ان کو ملے بھی صحیح، تو کنسلٹیشن تو اس لیول پر ہونی چاہیے تھی، لیکن پہلے انہوں نے پبلکلی اس ڈیبیٹ کو اوپن کیا. ان کی اس تجویز میں کتنا امپیکٹ ہے، اور جو طریقہ کار انہوں نے اڈاپٹ کی ہے درست ہے وہ؟ دیکھیں، محسن نقوی صاحب نے جو بات کی ہے کہ نظام ڈھہ گیا ہے. نظام کیوں ڈھہ گیا ہے؟ نظام اس وقت ڈھہتا ہے جب نان الیکٹڈ آدمی ایک ایسی پوسٹ پر بیٹھتا ہے جو پورا ملک چلا رہا ہے. نظام اس وقت ڈھہتا ہے جب ایک کیبنٹ کا رکن اٹھ کر وزیر اعظم کے خلاف چارج شیٹ پیش کرتا ہے اور وزیر اعظم اس کو پوچھ نہیں سکتا کہ میرے خلاف چارج شیٹ کیوں پیش کی ہے. تو یہ ان کو پہلے وہ رہے ہیں 1.5 سال وہاں نگران وزیر اعلیٰ، یہ کس حیثیت سے رہے ہیں؟ انہوں نے دیکھا ہے آج جس منصب پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو پوری کی جمہوری جو لوگ ہیں سیاسی جماعتوں پر، انہوں نے چارج شیٹ پیش کر رہے ہیں. تو کیا مجھے یہ بتائیں کہ نئے انتظامی یونٹ، یہ مجھے سمجھ نہیں ہے وہ کیا بات کہہ رہے ہیں. نئے انتظامی یونٹس کی بات کر رہے ہیں، نئے صوبوں کی بات کر رہے ہیں. نئے صوبے بنا لیں، یہ نئے انتظامی یونٹس حل کیا یہی ہے. ملک کے اندر پہلے انتظامی یونٹس نہیں ہیں؟ کیا ہم نے ڈویژن نہیں بنائے؟ کیا ہم نے ڈسٹرکٹ نہیں بنائے؟ کیا وہ صحیح پرفارم کر رہے ہیں؟ نظام کے اوپر نظام بناتے جانا ہے. ہاں، سیاسی نظام کی بات کر رہے ہیں. کیا ہم نے اپنے لوکل گورنمنٹس کے نظام کو ٹھیک کیا ہے؟ کیا ان کو ہم نے بااختیار بنایا ہے؟ پورا برطانیہ جہاں سے ہم نے جمہوریت کی جسے ماں کہتے ہیں، جہاں سے پارلیمانی سسٹم لے کر آئے ہیں ہم، کیا وہاں لوکل گورنمنٹس کے لوگوں کو فنڈز نہیں ہیں؟ وہ بااختیار سارا نظام برطانیہ کا کون چلاتا ہے؟ لوکل گورنمنٹس چلاتی ہیں. یہ تو لیجسلیٹر جو تو قانون سازی کرتے ہیں، جو ایم این ایز، ایم پی ایز، بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی یہ بات کی تھی کہ ہم بھی یہ کریں گے، وہ بھی نہیں کر سکے تھے کیونکہ اتنا طاقتور ہے ایم این ایز جو ہے، ایم پی ایز، وہ چاہتے نہیں ہمارے جو اختیارات ہیں نیچے ٹرانسفر ہوں. تو یہ ان کو واضح کرنا چاہیے. سیاسی نظام کی بات کر رہے ہیں، کیا جو انتظامی نظام ہے وہ بیٹھ گیا ہے؟ کون بیٹھا ہے؟ کیا بیوروکریسی کا نظام بیٹھ گیا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تو حیران ہوں کہ وہ بیٹھ کر چارج شیٹ پیش کرتے ہیں. اگر یہ ان کو تجاویز رکھنی ہے تو کیبنٹ میں بیٹھیں. اگر وہ اس نظام کے پر ان کو بھروسہ نہیں تو کیبنٹ سے باہر آ جائیں. بھی ساتھ سسٹم کا بھی اسے مجھے یہ سمجھ نہیں آتی. بلاول بھٹو صاحب ایک طرف بات کرتے ہیں جی فارم 47 کہ یہ حکومت ہے، یہ نون لیگ والے آئے ہیں، اسی فارم 47 کے ووٹوں سے ان کے والد محترم صدر پاکستان بنے. آدھی بات کیوں کرتے ہیں؟ جو بھی مثلا گفتگو میں تضاد ہے، کلیئرٹی ہونی چاہیے. وہ کیا کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ سیاسی نظام پر تبرہ بھیج رہے ہیں، جو ہمارا انتظامی ایڈمنسٹریشن کا نظام ہے اس پر تبرہ بھیج رہے ہیں. تو پھر کون سا نظام آئے؟ کیا ان کی طرح سارے ٹیکنوکریٹس آ جائیں وہ ملک کو چلائیں؟ کیا اس ملک تجربہ کا بن گیا ہے؟ کیا اس سے پہلے ہم نے کتنے تجربے لگائے ہیں؟ اس ملک کا بٹی صاحب مسئلہ یہ ہے، نہ یہاں خالصتاً مارشل لاز لگے ہیں، نہ خالصتاً ڈیموکریسی آئی ہے، اور نہ کسی نظام کو چلنے دیا جاتا ہے. 2-2.5 سال نظام چلتا ہے، پھر لوگ آ جاتے ہیں نئی تجاویز، نیا پنڈورا باکس لے کر، اور جیسا تیسا اس کو چلنے تو دو بھائی، کوئی آگے ڈلیور تو کر سکے. آ جاتے ہیں، اور حیران کن بات ہے، یہ پہلی بار ہوا ہے میری زندگی میں صحافتی. ہر نظام کو یہی سیاستدانی تحفظ دیتے ہیں، یہی سیاستدانی آگے کندھا دیتے ہیں. 2022 میں جب گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی تو یہ سیاستدانی آگے بڑھے تھے، طریقے دمدباد کی سائٹ پہ رہتے کہ اس حکومت کو ٹائم پورا کرنے دیں، عوام کے پاس جائیں گے، عوام ان کا احتساب کریں گے. 100% آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں. تو نظام ڈھہتا اس وقت ہے جب عوامی رائے کو بلڈوز کیا جاتا ہے. جب آپ عوامی رائے کو مقدم جانیں گے، سیاسی نظام کی بات کر رہا ہوں، یہ نہیں ہے کہ جو جتنی بھی انتظامیہ مشینری ہے، ساری چیف سیکرٹری ہیں، سیکرٹریز ہیں، وہ تو ایک ایگزام ہے، وہ پاس کر کے آئیں گے، اپنی ڈلیوری کریں گے. پالیسی سازی کہاں سے آنی ہے؟ ابھی مجھے یہ بتائیں کہ پالیسی سازی آتی کہاں سے؟ یہ ہائبرڈ نظام کو پالیسی دیتا کون ہے؟ پھر کون سا نظام؟ ہائبرڈ نظام آدھا ڈھہ گیا ہے، جو عمل درآمد کرنے والا ہے، جو پالیسی میکرز ہیں وہ برقرار ہیں. پرائم منسٹر صاحب کہاں ہیں؟ خاموش ہیں. آپ کے قائد بھی تھے بڑے محبوب، جو اکثر نوٹس لیتے تھے رائے وینڈ سے، تو آج کل وہ بھی خاموش ہے. نہیں مطلب میں ویسے نہیں، میں ضرورت، چونکہ آپ ان کی جب نوٹس لیتے تھے، وہ انٹروین کرتے تھے، تو ان کو ہم اپریشیٹ بھی کرتے رہے، وہ بھی خاموش ہیں. دیکھیں، یہ اب سوچنا ہے نا، رانا ثناء اللہ صاحب اس پہ بولے ہیں نا، انہوں نے جواب دیا ہے نا، تو میں سمجھتا ہوں اس پہ یہ ساری چارج شیٹ پی ایم ایل این کی حکومت کے خلاف پیش کی ہے انہوں نے. اب اس پہ اجلاس ہوگا، آپ دیکھیے گا 1-2 دن میں میاں صاحب بیٹھیں گے رائیونڈ کے اندر اور دیکھیں گے کہ اسی نظام کے تحت چلنا ہے. اگر ان کو یہ چیزیں وارا نہ کھائیں تو وہاں سے آپ کو ایک دھماکہ ہوتا نظر آئے گا، دھواں اڑتا نظر آئے گا.